کیا آپ جانتے ہیں کہ شکل القمر کا معجزہ کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جبل ابو قبیس اور جبل کیکان کیا ہے؟ شکل القمر کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کفار مکہ کے بے پناہ ظلم و ستم کے باوجود اسلام کا نور پھیلتا جا رہا تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ایک گروہ ابو جہل اور ایک بہت بڑے یہودی عالم کی میت میں آیا۔ اس گروہ میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث کے علاوہ اور لوگ بھی موجود تھے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبی معجزات دکھاتے رہے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، بصورت دیگر کہ میں اس تلوار سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ رہی بات میرا سر قلم کرنے کی، تو یاد رکھو کہ میری حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے رکھا ہے۔ تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ تو میں معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا دیکھنا پسند کرو گے؟ یہ سن کر ابو جہل سوچ میں پڑ گیا۔ اس پر یہودی عالم نے کہا، محمد کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں۔ تم محمد سے کہو کوئی آسمانی معجزہ طلب کرو۔ یہودی عالم کی بات سنتے ہی ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان پر 14ویں کا رات کا چاند ابھی طلوع ہی ہوا تھا۔ ابو جہل نے کہا، ابھی ہمارے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا جبل کیکان پر آ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور پھر انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبل کیکان پر آ رہا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک سے اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے دوبارہ آپس میں مل گئے۔ یہودی عالم نے جب شکل القمر کا معجزہ دیکھا تو حیران رہ گیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا، لیکن ابو جہل نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وہ بولا، یہ تو محمد نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا تھا، اس لیے ہماری آنکھوں نے دھوکہ کھا لیا۔ اس واقعے کے بعد ابو جہل نے مکہ شہر کے چاروں طرف قاصد روانہ کیے تاکہ شکل القمر کی تصدیق کی جا سکے۔ شکل القمر کے واقعے کی مکہ کی طرف سے آنے والے مسافروں نے بھی گواہی دی کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، لیکن ابو جہل اور اس کے ساتھی کفار قریش ایمان لانے کی بجائے بڑی ڈٹائی سے کہنے لگے، محمد کتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس نے چاند پر بھی جادو کر دیا۔ شکل القمر کی تصدیق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی کی ہے۔ وہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے شکل القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے۔ احادیث کے مطابق کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت کے بطور دلیل کے کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو شکل القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت جبیر بن معلم رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت حنیفہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دونوں ٹکڑے 2 مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے، ایک جبل ابو قبیس پر جا کر ٹھہرا اور دوسرا جبل کی کان پر۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں گواہ رہو، لوگوں گواہ رہو۔ چاند کی یہ کیفیت عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کے برابر وقت تک برقرار رہی۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے معجزہ دکھلانے کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کی تکمیل ہونے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دماغ میں تو کفر اور عناد کا خناس گھسا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کہنے لگے، محمد نے تو جادو کر دیا ہے، پھر خود ہی یہ بھی
کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بھی اس واقعے کی شہادت دیتے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص سے بھی پوچھا گیا اس نے فلاں دن چاند کو 2 ٹکڑے میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر یکجا ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا، ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ مولا محمد قاسم فرشتہ اپنی مشہور زمانہ تاریخ میں لکھتے ہیں، 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار جزائر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفان کی وجہ سے جزائر مالابار کی طرف جا نکلے۔ وہاں گدنکلور نامی شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات، ان کی کچھ علامات بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، اسلام کے اصول اور مسائل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں اور تاریخی معجزہ شکل قمر کا بھی ذکر کیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو، ہم اس بات پر تمہاری صداقت کا ایمان لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں دستور ہے کہ جو بھی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے اسے قلم بند کر کے تحریر کو شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور اتنا مہیر القول واقعہ ضرور قلم بند کر کے شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھلوایا گیا تو اس میں یہ درج تھا کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھر جڑ گیا۔ اس پر وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا اور بعد میں تخت و تاج چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلا گیا۔ علامہ سید محمود لشکری لکھتے ہیں کہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے تب انہوں نے بعض عمارتوں پر یہ تختی لکھی ہوئی دیکھی کہ اس عمارت کی تکمیل اس رات ہوئی جس رات چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میں سب سے زیادہ درست اور مستند روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامعہ ترمذی میں مرکوز ہے۔ احادیث مبارکہ کے علاوہ اس عظیم الشان معجزے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ قمر میں بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی اور چاند شک 2 ٹکڑے ہو گیا، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔